بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں سنن ابی داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف گزر چکا تھا، اور کتابوں کا تعارف ان کا مؤلفات کا باقی تھا، وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد کی مؤلفات، یہ شروع کی جو 5 مؤلفات ہیں یہ مطبوع ہیں، اور اس کے بعد کی یہ جو 5 مؤلفات ہیں یہ غیر مطبوع ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جن مؤلفات کا ذکر ہے کچھ مطبوع ہیں کچھ غیر مطبوع ہیں۔ تو یہ 5 مؤلفات شروع کی کم سے کم آپ حضرات یاد رکھیے: سنن ابی داؤد، سؤالات الآجر لہ، رسالۃ الی اہل مکہ، المراسیل، الزہد، یہ کتابیں آپ کم سے کم یاد رکھیے۔ اب ہم آج پڑھتے ہیں سنن ابی داؤد کا تعارف، کتاب کا تعارف۔ کتاب کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، مؤلف نے خود نے کیا کیا باتیں اپنی کتاب کے بارے میں لکھی ہیں، اس کی شرط کیا ہے، منہج کیا ہے کتاب کی تالیف کا وغیرہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے کتاب کی تعریف کے بارے میں امام خطابی، جنہوں نے سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی شرح کی تھی معالم السنن کے نام سے۔ معالم السنن کے شروع میں وہ فرماتے ہیں: وَكَانَ تَصْنِيفُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ قبل زمان ابی داؤد الجوامع والمسانید ونحوہما۔ یہ کہتے ہیں کہ علماء حدیث، محدثین کی تصانیف امام ابو داؤد کے زمانے سے پہلے جوامع اور مسانید کی شکل میں ہوا کرتی تھیں، اور اس جیسی کتابیں ونحوہما، اور ان دونوں کے جیسے جیسے معطا ہیں اور اجزاء وغیرہ جز ہیں، جیسے جز القراءت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جز کے نام سے تھی یا معطا کے نام سے یا مسانید کے یا جوامع کے نام سے کتابیں موجود تھیں۔ فتجمع تلك الكتب الى ما فيها من السنن والاحکام۔ یہ کتابیں سنن، احکام، اخبار، قصص، مواعظ، آداب، دین کے تمام ابواب کو شامل ہوتی تھیں یہ جو کتابیں ہیں۔ لیکن سنن کے نام سے جو کتابیں تالیف کی ہیں امام ابو داؤد وغیرہ نے، فَأَمَّا السُّنَنَ الْمَحْضَةَ فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ جَمْعَهَا وَاسْتِفَاءَهَا۔ اس خالص سنتوں کو اور احکام کے دلائل کو جمع کرنے کا قصد ان میں سے کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے ان کی تلخیص اور اختصار کی کسی نے قدرت رکھی، یا نہ کسی نے اس کا ارادہ کیا۔ لمبی حدیثوں کو مختصر کرنے کا، جیسا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی حدیثوں کو مختصراً بھی ذکر کیا ہے۔ ومن ادلۃ سیاقها علی حسب ما اتفق لابی داؤد، یعنی جس طرح سے امام ابو داؤد کے لیے جو توفیق ہوئی، جو اتفاق ہوا، اس طریقے پر اور پہلے کسی کو ایسا اتفاق نہیں ہوا یا ایسی توفیق نہیں ہوئی یا ایسا وہ نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے وَلِذَلِكَ حَلَّ هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وعلماء الْأَثَرِ محل العجب فضربت فيه اکباد الابل ودامت الیہ الرحل۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک، ائمہ حدیث کے نزدیک یہ کتاب، اور علماء اثر کے نزدیک یہ کتاب بہت ہی پسندیدگی کا مقام اس کو حاصل ہوا۔ لوگوں نے بہت پسند کیا اس کتاب کو، اور لوگ اس کے لیے سفر کرنے لگے۔ ضربت فی اکباد الابل مطلب اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرنے لگے، رحلہ کرنے لگے، رحلہ علمیہ اس کتاب کو سیکھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اذن فابو داؤد رحمہ اللہ قصد من کتابہ جمع سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادلۃ الاحکام۔ امام ابو داؤد نے اپنی اس کتاب کے ذریعے یہ ارادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور احکام کی دلیلوں کو جمع کریں گے، یہ ارادہ کیا۔ لیکون کتابہ قبلۃ الفقہاء، تاکہ امام ابو داؤد کی کتاب فقہاء کا قبلہ بن جائے، ان کی نگاہوں کا، ان کی توجہ کا مرکز بن جائے، اور ارباب اجتہاد کی نگاہ میں یہ کتاب بہت ہی اہم اور مرکزی کتاب بن جائے۔ وَلَقَدْ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَفْسُهُ عَنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا ہے، اور اپنی شرط کو اپنی کتاب میں ان کی جو شرط ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وَبَيَّنَ قِيمَةَ كِتَابِهِ، اور اپنی کتاب کی قیمت کو بیان کیا ہے۔
وذلك فی رسالتہ لأہل مکہ، اور یہ سب کچھ اس نے امام ابو داؤد نے اپنے رسالے میں، اپنے اس خط میں بیان کیا جو اہل مکہ کے لیے لکھا، جو رسالہ لأہل مکہ یا رسالہ الی اہل مکہ کے نام سے جو معروف ہے۔ تو اب وَلِنَتْرُكْ أَبَا دَاؤُدَ يُخْبِرُنَا بِنَفْسِهِ کتاب ہی امام ابو داؤد کو ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں بیان کریں گے۔ اب آگے امام ابو داؤد کے اقوال ہیں، قیمت، کتاب کی قیمت، مقدار کے بارے میں، قدر و منزلت کے بارے میں، اور امام ابو داؤد نے جمع کیا اس کو، ایسے ہی اس کے اصول و ضوابط وغیرہ آگے یہ سب بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ہم ان کتاب کی قدر و قیمت کے بارے میں یہ اقتباس پڑھتے ہیں۔ قال ابو داؤد رحمہ اللہ ولا اعلم شيئا بعد القرآن الزم للناس ان يتعلموه من هذا الكتاب، میں نہیں جانتا کسی بھی چیز کو قرآن کے بعد کہ جس کا سیکھنا لوگوں کے لیے اس کتاب سے زیادہ ضروری ہو۔ میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتا قرآن کے بعد میں کہ جس کا سیکھنا لوگوں کے لیے اس کتاب سے زیادہ ضروری ہو۔ ولا يضر رجلا ولا يضر رجلا ان لا يكتب من العلم شيئا، اور اگر کوئی آدمی اس کتاب کے علاوہ نہ سیکھے، لا يضر رجلا ان لا يكتب، نہ لکھے، من العلم، علم میں سے شيء کچھ بھی، بعد ان يكتب هذه الكتب، ان کتابوں کو لکھنے کے بعد، یعنی سنن ابی داؤد کے اندر جو کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو لکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ لکھے تو اس کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ فِيهِ وَتَدَبَّرَ وَتَبَيَّنَ وَتَفَهَّمَ حِينَئِذٍ يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ، اور جب آدمی طالب علم جب اس کتاب میں دیکھے گا، غور و فکر کرے گا، اس میں سمجھے گا، بیان کرے گا، تبھی اس کو اس کتاب کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی قدر و قیمت بیان کر رہے ہیں، اور طلباء کو گویا ابھار رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ محنت سے سیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اپنی کتاب کے بارے میں مزید کہا ہے کہ انہوں نے تمام سنن کو استقصاء کیا ہے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جمع اصول الاحادیث، امام ابو داؤد کا اصول احادیث کا جمع کرنا، جن اصول احادیث پر مجتہدین کے فقہ کی بنیاد ہے، مجتہدین کی فقہ کی بنیاد جن احادیث پر ہے، ان احادیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ قال ابو داؤد رحمہ اللہ وانما هذه المسائل عن مسائل مالک والثوری والشافعی انما هذه الاحادیث اصلها، کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، میری مراد ہے مسائل سے امام مالک کے مسائل، ثوری، شافعی کے مسائل، یہ انما هذه الاحادیث اصلها، یقیناً یہی حدیثیں ان مسائل کی اصل ہیں، یہی حدیثیں جو اس کتاب میں ہیں یہ ان مسائل کی اصل ہیں، یعنی ان مسائل کی دلیل، اصل کا معنی دلیل اور حجت کے ہیں۔ تو امام ائمہ مالک، ثوری، شافعی وغیرہ نے جو مسائل فقہی بیان کیے ہیں، ان مسائل کی دلیلیں ان یہ حدیثیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں۔ اصل کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اصل کا معنی حجت اور دلیل کے ہوتے ہیں، اصل کا معنی ما یبنی علیہ غیرہ، اصل کا معنی قواعد اور ضوابط کے بھی آتے ہیں، اصول، تو یہ مختلف معنی یہاں پر اصل دلیل کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی ترک احادیث الفضائل والقصص والمواعظ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فضائل، قصص، مواعظ کی حدیثوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ قال ابو داؤد وانما لم اصنف فی کتابی السنن الا الاحکام، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب سنن میں تصنیف نہیں کیا ہے مگر احکام کی حدیث کو، ولم اصنف کتب الزہد والفضائل وفضائل الاعمال وغیرہ، اور نہ ہی میں نے کتاب الزہد اور فضائل اعمال وغیرہ کو تصنیف کیا ہے۔ اس کو الگ سے کتاب الزہد لکھی امام ابو داؤد نے، لیکن سنن ابی داؤد میں یہ سب کتابیں نہیں ذکر کی ہیں۔ شرطہ فی الرواة الذین یخرج لہم اور یخرج لہم، وہ روات جن سے امام ابو داؤد نے حدیثیں نقل کی ہیں، ان روات میں کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں قال ابو داؤد ولیس فی کتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروک الحدیث شیء، کہتے ہیں کہ میری کتاب سنن جس کو میں نے تصنیف کیا ہے، لیس فیہ، نہیں ہے اس کتاب میں، سنن جس کو میں نے تصنیف کیا، عن رجل متروک الحدیث شیء، متروک الحدیث سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی لیس شیء، کچھ بھی نہیں ہے، لیس شیء، کچھ بھی نہیں ہے،
فی کتاب السنن، کتاب سنن میں جس کو میں نے تصنیف کیا ہے، ان رجل متروک الحدیث، متروک الحدیث آدمی سے میری کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے۔ متروک الحدیث راوی وہ ہوتا ہے مطلب جو بہت ہی زیادہ گرا ہوا راوی ہو، بہت زیادہ ضعیف ہو، یا موضوع جو راوی، یہ وضاع جو راوی ہوتا ہے وہ جو حدیثوں کو گڑھتا ہے وہ متروک الحدیث ہوتا ہے۔ تو ایسے راویوں سے جو کذاب ہیں، جو متروک الحدیث ہیں، ان سے میری کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے۔ شرطہ فی الاحادیث التی یخرجها، احادیث میں امام ابو داؤد کی شرط، جن احادیث کی امام ابو داؤد نے تخریج کی ہے، یعنی جن احادیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، تو کیا شرط ہے ان احادیث کی؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وما كان في كتابي من احادیث فيه وهن شدید فقد بینته، میری کتاب میں جو حدیثیں ہیں ان میں جس میں بھی وہن شدید ہے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ وہن شدید مطلب کوئی بہت ہی سخت علت ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، کوئی وجہ ہے، علت ضعف کے کوئی اسباب میں سے کوئی سبب ہے، تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ فقط بین، تو میں نے اسے بیان کر دیا ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَا يَصِحُّ، اور ان احادیث میں سے کچھ ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہے، مسندن، سند کے اعتبار سے جو صحیح نہیں ہے۔ وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْءٍ فَهُوَ صَالِحٌ، اور جس حدیث کے بارے میں نے کچھ ذکر نہیں کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کچھ نہیں ذکر کیا، تو وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ وہ صالح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صالح ہے۔ اب صالح کا مطلب کیا، وہ ابھی آگے آئے گا۔ صالح للاحتجاج ہے یا کچھ اور مفہوم ہے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ وَبَعْضُهَا أَصِحُّ مِن بَعْضٍ، اور ان حدیث میں سے کچھ زیادہ صحیح ہے بعض سے، یعنی نسبتاً بعض حدیثیں بعض حدیثوں سے زیادہ صحیح ہیں۔ وَهَذَا لَوْ وَضَعَهُ غَيْرِي لَقُلْتُ أَنَا فِيهِ أَكْثَرُ، اور یہ اگر کوئی میرے علاوہ کوئی دوسرا یہ سب کام کرتا، یہ حدیثیں جمع کرتا، یہ کتاب لکھتا، تو پھر میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہتا۔ اب یہ میں اپنے ہی بارے میں کیا کہوں گا، زیادہ کچھ اپنے بارے میں آدمی زیادہ کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی اور لکھتا تو میں بہت کچھ کہتا اس کے بارے میں۔ اب یہ جو صالح ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو داؤد نے یہ جن حدیثوں کو کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، ان حدیثوں کا کیا حکم ہے؟ خود امام صاحب نے کہا کہ وہ حدیث صالح ہیں، تو سکوت ابی داؤد کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر یہ تھوڑی تفصیل ہے، ہم اس کو مختصراً کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں جو خلاصہ کلام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ قال شیخنا الالبانی رحمہ اللہ فی کتابہ تمام المنہ، اپنی کتاب تمام المنہ میں فرماتے ہیں، فی التعلیق علی فقہ السنہ، صفحہ نمبر 27 پہ کہتے ہیں فاختلف العلماء فی فہم مرادہ، علماء نے اختلاف کیا ہے ان کی مراد کو سمجھنے میں۔ من قولہ صالح، امام ابو داؤد نے کہا ہے نا کہ صالح ہے ہر حدیث جس کے بارے میں نے سکوت اختیار کیا ہے، تو علماء نے اس کے سمجھنے میں اختلاف کیا ہے، اس کی مراد کو سمجھنے میں۔ فذهب بعضهم الى انه اراد انه حسن يحتج به، بعض نے یہ سمجھا ہے کہ امام ابو داؤد کی مراد اس سے حسن ہے جس کے ذریعے احتجاج حجت پکڑی جاتی ہے، ایسا سمجھا ہے بعض لوگوں نے۔ وذهب آخرون، اور دوسرے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ انه اراد ما هو اعم من ذلك، کہ ان کی مراد اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ فیشمل ما یحتج به وما یستشهد به، چنانچہ یہ صالح کا لفظ شامل ہے ہر اس حدیث کو جس کے ذریعے حجت پکڑی جاتی ہے، خواہ وہ حدیث صحیح ہو، حسن ہو، صحیح لغیرہ ہو، کوئی بھی ہو۔ وما یستشهد به، اور جس حدیث کو شاہد بنایا جاتا ہے وہ بھی ان سب کو یہ لفظ شامل ہے۔ وہ ضعیف، اور جس کے ذریعے جس کو شاہد بنایا جاتا ہے جس حدیث کو، وہ ضعیف حدیث ہے، الذی لم یشتد ضعفہ، جس کا ضعف بہت شدید نہیں ہے۔ وہذا هو الصواب بقرینۃ قولہ، اور یہی بات جو ہے درست ہے ان کے اس قول کے قرینے سے۔ امام ابو داؤد نے خود فرمایا وما فیہ وہن شدید بینتہ، اس میں جو کچھ بھی وہن شدید ہے میں نے اسے بیان کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فإنہ یدل بمفہومہ علی ان ما کان فیہ وہن غیر شدید لا یبینہ،
کہ جن احادیث میں وہن شدید نہیں ہے ان کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، مطلب وہن شدید کو بیان کر دیا ہے، جن میں وہن شدید نہیں ہے، وہن ہے، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ فدل، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہ لیس کل ما سکت علیہ حسنا عنده، کہ ہر حدیث جس سے امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے وہ ان کے نزدیک حسن نہیں ہے، لیسا کل ما سکت علیہ، ہر وہ حدیث جس پر سکوت کیا ہے وہ حسن نہیں ہے۔ ویشہد لہذا وجود احادیث کثیرۃ عنده، اور اس چیز کی گواہی ہے، یہ چیز بھی دیتی ہے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کے ضعف میں کسی عالم کو شک نہیں ہے، ایسی حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ وہی مما سکت ابو داؤد علیہ، اور امام ابو داؤد نے ان سے سکوت اختیار کیا ہے، حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حتی ان النووی یقول فی بعضها، یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بعض حدیثوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ ابو داؤد بضعفه لأنه ظاہر، کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کے ضعف کی صراحت نہیں کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضعف ظاہر ہے، مطلب جو چیز ظاہر رہتی ہے بالکل واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں، اس کو کیا بیان کریں۔ جو آپ کو پتہ ہے پہلے سے معلوم ہے مجھے کہ اکثر لوگ جانتے ہیں، علماء محدثین، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ طوالت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے بھی امام صاحب نے بہت ساری ایسی حدیثوں سے سکوت اختیار کیا ہے۔ وَقَدْ رَجَّحَ هَذَا الَّذِي فَهِمْنَاهُ عَنْ أَبِي داؤد، اور جس کو ہم نے سمجھا امام ابو داؤد سے، اسی کو علماء محققین نے راجح قرار دیا ہے، جیسے کہ ابن مندہ، ذہبی، ابن الحادی، ابن کثیر وغیرہ علماء ہیں، انہوں نے اسی مفہوم کو راجح قرار دیا جو ہم نے سمجھا ہے۔ وقد نقلت کلماتهم فی مقدمۃ کتابی صحیح ابی داؤد، امام البانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کلمات کو اپنی کتاب صحیح ابو داؤد کے مقدمے میں نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث سے سکوت اختیار کیا ہے وہ امام ابو داؤد کے نزدیک صالح ہیں، صالح للاحتجاج نہیں، صالح للاستشہاد، یعنی وہ حدیثیں دوسری حدیثوں کے لیے شاہد کے طور پر ان کو لیا جا سکتا ہے، یعنی ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں صالح میں، یا جن سے امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے ان میں ضعیف بھی ہیں۔ آگے ہے تخریجہ المرسل اذا لم یجد المسند، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں مسند حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے، جب یہ مرسلوں کو بھی ذکر کیا ہے جب مسند حدیث نہیں پاتے ہیں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ السنن، میری کتاب سنن میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں سے کچھ ایسی ہیں ما لیس بمتصل، جو متصل نہیں ہیں، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَمُدَلَّسٌ، اور یہ روایتیں مرسل ہیں اور مدلس ہیں۔ جو متصل نہیں ہے تو مطلب مرسل ہے، یعنی ڈائریکٹ کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو مرسل ہو گئی۔ اور مدلس میں کیا ہے، کوئی مدلس راوی ہے، بیچ میں کسی راوی کو ایسے حذف کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، محسوس نہ ہونے دے۔ وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ الصِّحَاحُ، ایسا کب کیا امام صاحب نے، جب صحاح یعنی صحیح حدیثیں، مسند حدیثیں انہیں نہیں ملی تو انہوں نے مرسل کو ذکر کیا ہے۔ عند عامة اہل الحدیث على معنى انه متصل، عام اہل حدیث کے نزدیک جو ہے یہ حدیثیں بھی جو ہے متصل کے حکم میں ہیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر ان کے امام صاحب نے آگے کچھ مثالیں دی ہیں اس طرح کی، جیسے حسن کی روایت جابر سے، حسن کی روایت ابو ہریرہ سے، حکم کی روایت مقسم سے، اور حکم کا مقسم سے سماع جو ہے یہ صرف 4 حدیثوں میں ہے۔ تو کچھ ایسی مثالیں ذکر کی ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں امام ابو داؤد وَأَمَّا فِي كِتَابِ السُّنَن، رہی میری کتاب کی بات تو میری کتاب سنن میں اس جیسی حدیثیں فقلیل، بہت کم ہیں۔ وَلَعَلَّ لَيْسَ لِلْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، حارث الأعور کے لیے تو میری کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے۔ وَإِنَّمَا كَتَبْتُهُ بِأُخْرَةٍ، یقیناً میں نے اس کو آخر میں جو ہے لکھا ہے یا دوسروں سے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال تو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں سنن یہ مسند کے علاوہ مرسل روایتیں بھی ذکر کی ہیں، اور مرسل بھی یہ ضعیف ہی کی قبیل سے ہیں، قسم سے ہیں۔ عدد احادیث الکتاب، امام ابو داؤد کی کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں
قال أبو داود ولعل عدد الذي في كتاب من الأحاديث قدر 4800 حدیث. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ شاید کہ میری کتاب میں جو حدیثیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 4800 کچھ حدیثیں، 4800 اور 600، اس میں 600 مرسل حدیثیں ہیں. ونحو 600 تقریباً 600 حدیثیں کیسی ہیں؟ مراسیل ہیں، مرسل ہیں. لم يستوعب كل ما في الباب، باب میں اس باب میں جتنی حدیثیں تمام کا استیعاب نہیں کیا امام ابو داؤد نے، مطلب سب حدیثوں کا ذکر نہیں کیا ہے. قال ابو داؤد ولم اکتب فی الباب الا حدیثا و حدیثین، میں ہر باب میں ایک آدھ حدیث لکھتا ہوں، ایک دو حدیث. اگر سب حدیثوں کو لکھتا اس باب کی، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ احادیث صحیحہ، اگرچہ کہ باب میں بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں، لیکن فَإِنَّهُ يُكْثِرُ، اگر لکھتا تو بہت زیادہ ہو جاتی، کتاب لمبی ہو جاتی. پھر وَإِنَّمَا أَرَدْتُ قرب منفعت، میں نے تو منفعت، قرب منفعت کا لحاظ رکھا ہے جو جس سے لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، بس اسی چیز کو پیش نظر رکھا ہے. تکرار الحدیث، حدیث کی تکرار. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں حدیثوں کو مکرر ذکر کیا ہے، مطلب بار بار ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قال ابو داؤد وَإِذَا أُعِدْتُ الْحَدِيث فِي الْبَابِ، اور اگر میں کسی باب میں حدیث کو کا اعادہ کرتا ہوں، دوبارہ ذکر کرتا ہوں، من وجہینی، دو وجہ سے، او ثلاثہ، یہ تین وجہ سے، مطلب دو تین طرق سے، دو تین سندوں سے اگر ذکر کرتا ہوں، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ كَلَامٍ فِيهِ، تو یہ دراصل زیادت کلام کی وجہ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ایک سند سے مروی ہے، دوسری سند سے، تیسری سند سے. اب ایک سند میں کچھ الفاظ، ایک سند سے، پہلی سند سے جو روایت مروی ہے اس میں ایک آدھ الفاظ چھوٹ گئے ہیں، جو دوسری سند کے ساتھ جو حدیث مروی ہے اس میں وہ الفاظ موجود ہیں، اور تیسری سند کے ساتھ جو روایت مروی ہے اس میں ایک آدھ حروف اور زیادہ، ایک آدھ کلمہ اور زیادہ ہیں. تو اس لیے تاکہ معنی مکمل ہو جائے اور حدیث کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جائے، اس لیے میں نے حدیثوں کو مکرر ذکر کیا ہے. جہاں کہیں بھی مکرر ذکر کیا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے ذکر کیا ہے، ایسے ہی ذکر نہیں کیا ہے بلا مقصد کے، بلکہ کچھ نہ کچھ مقصد ہے وہاں پر. اختصار ہو الاحادیث الطوال، لمبی لمبی حدیثوں کو امام ابو داؤد نے مختصراً بھی ذکر کیا ہے، جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وربما اختصرت الحدیث الطویل، بسا اوقات میں نے لمبی حدیث کو مختصر کر دیا. لأنی لو کتبتہ بطولہ، اس لیے کہ اگر میں اس کو لمبائی پوری حدیث کو نقل کرتا، اس کی لمبائی کے ساتھ میں مکمل حدیث کو اگر نقل کرتا، لکھتا، لم یعلم بعض من سمع، بعض لوگ جو میری حدیث کو سنتے پڑھتے وہ لوگ نہیں جان پاتے. ولا یفہم موضوع الفقہ، موضوع فقہ کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی محل شاہد کو نہیں سمجھ پاتے. وہ جو حدیث کو لانے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد فوت ہو جاتا اس سے. اور چونکہ لمبی حدیث ہے، کہاں ہے کدھر ہے حدیث کا محل شاہد ہے، ادھر دھیان نہیں جاتا. لیکن محل شاہد کو صرف ذکر کرتے ہیں لمبی حدیث میں سے، اور باقی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ باقی حدیث اپنی دوسری جگہ پر گزر چکی ہے یا کبھی دوسری جگہ پر آئے گی. اس لیے ایک جگہ پر امام صاحب حدیث کو مختصراً ذکر کرتے ہیں. تو یہ امام صاحب کا اختصار کا فن بہت ہی زبردست ہے. جب پڑھیں گے تو بہت سمجھ میں آئے گا کس طرح حدیثوں کو مختصر کرتے ہیں، یا کس طرح کئی سندوں کو ایک سند میں جمع کرتے ہیں اختصار کی خاطر. شہرت احادیث السنن، امام ابو داؤد کی کتاب سنن کی حدیثوں کو جو شہرت اور جو مقام ملا ہے، اس تعلق سے امام ابو داؤد فرماتے ہیں والاحادیث التي وضعتها في کتاب السنن، وہ حدیثیں جن کو میں نے کتاب السنن میں ذکر کیا ہے، جن کو میں نے کتاب السنن میں جمع کیا ہے، تالیف کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اکثرها مشاہیر، اکثر حدیثیں مشہور و معروف ہیں. وہی عند کل من کتب شیء من الحدیث، اور یہ ہر ایک کے نزدیک جس نے بھی کچھ بھی حدیث میں لکھا ہے ان کے نزدیک ایسے ہی ہیں، مگر الا ان تمییزها لا يقدر علیہ کل الناس، مگر ان کی تمییز کرنا، ان کے درمیان تفریق کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اکثر حدیثیں اس میں مشہور کی قبیل سے ہیں. اب یہاں تک یہ سب باتیں جو بیان ہوئی ہیں، گویا کہ یہ کتاب سنن ابی داؤد کا منہج ہے.
ہے کہ امام ابو داؤد کی کتاب کا منہج اور مؤلف کی کیا شرط ہے اس کتاب کی تالیف میں، یہ چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے اس کتاب کے بارے میں مؤلفین نے، دیگر علماء نے اس کتاب کی کیسے تعریف کی ہے۔ جیسے خود امام ابو داؤد کے بارے میں ثناء العلماء ہم پڑھ چکے ہیں، ایسے ہی ثناء العلماء فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں علماء کی تعریفات اور ان کی تقریرات اور ان کے قیمتی کلمات اس کتاب کے بارے میں کیا ہیں۔ مختصراً پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن میں جو باتیں لکھی ہیں تھوڑی لمبی ہیں، ان کا آخر میں قول ہے، یہ لے لیتے ہیں مختصر والا قول۔ ثم قال الخطابي رحمه الله: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه به۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اپنی اس کتاب میں حدیثیں جو جمع کی ہیں، یہ اصول علم کے جو اصول ہیں اس سلسلے میں، اور امہات سنن اور احکام فقہ سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں۔ ما لا نعلم متقدما سبقه الیہ، ہم اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے اس فن میں ان سے سبقت کی ہو، اور نہ ان کے بعد کسی کو جانتے ہیں جنہوں نے اس طرح سے حدیثوں کو جمع کیا ہو جیسے انہوں نے جمع کیا ہے۔ وقال الخطابي: وسمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب فأشار إلى النسخة وهي بين يديه۔ خطابی کہتے ہیں کہ ہم نے ابن العرابی سے سنا، میں نے ابن العرابی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کتاب کو سنا، اور وہ اشارہ کر رہے تھے اس نسخے کی طرف، ایک نسخے کی طرف جو ان کے سامنے تھا۔ لو ان رجلا لم يكن عنده من العلم الا المصنف الذي فيه كتاب الله الذي فيه كتاب الله، کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم نہ ہو سوائے اس مصنف کے جس میں اللہ کی کتاب ہے، یعنی مصحف، ثم هذا الكتاب، پھر یہ کتاب، لم يحتج معهما الى شيء من العلم البتہ، تو وہ ان دونوں کے ساتھ میں کسی اور علم کا وہ میں بالکل بھی جو ہے ضرورت مند نہیں رہے گا۔ یعنی جس کے پاس قرآن ہے اور یہ کتاب موجود ہے، اسے کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ اور امام حافظ سلفی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السُّنَنُ فَكِتَابٌ لَهُ صِيتٌ فِي الْآفَاقِ وَلَا يُرَى مِثْلُهُ علی الاطلاق، کہ یہ کتاب جو ہے سنن ابی داؤد، اس کو آفاق میں مطلب ہر طرف اس کو بہت شہرت حاصل ہے، اس کو بہت منزلت اور مقام ہے، اس کے جیسی کتاب علی الاطلاق جو ہے دیکھی نہیں گئی ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے اقوال ہیں یہاں پر، ان کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا مذکرے سے۔ آگے ہم چلتے ہیں، ایک تنبیہ یہ ہے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ یکثر ابو داؤد، امام ابو داؤد جو ہے بکثرت کہتے ہیں المعنی عقب الروات، راویوں کے بعد میں سند میں آپ کو لفظ ملے گا المعنی، اس کا مطلب ہے فیظن من لا خبرۃ عنده، جس کے پاس تجربہ نہیں ہے حدیث کا، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ راوی کا لقب ہے، حالانکہ وہ راوی کا لقب نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ان راویوں سے بالمعنی مروی ہے۔ والحقیقت انہ اراد ان معنی الروایتین واحد، حقیقت میں امام صاحب نے اس المعنی کہہ کر کے مراد لیا ہے کہ دونوں روایتوں کا معنی ایک ہی ہے، ان معنی الروایتین، دونوں روایتوں کا معنی واحد، ایک ہی معنی ہے۔ ونبہ علی ھذا، اور اس پر تنبیہ فرمائی ہے حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تفسیر المنتبہ میں، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الرِّوَایَتَيْنِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهَذَا اسْتَعْمَلَهُ أَبُو داؤد كَثِيرًا فَيَظُنُّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَظُنُّ الرَّجُلُ مَنْسُوبًا كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ منسوب ہے، نسبت ہے کسی راوی کی المعنی، حالانکہ ویسا نہیں ہے۔ تو یہ جو المعنی کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بالمعنی ہے، دونوں راویوں کو، دونوں روایتوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک روایت کے الفاظ ہیں تو دوسری روایت اسی کے ہم معنی ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں یہاں پر روات السنن، یعنی امام ابو داؤد سے یہ حدیث، یہ پوری کتاب کتنے لوگوں نے روایت کی ہے، نقل کی ہے، ان سے سنی ہے، املا کی ہے، لکھی ہے، کتاب سے کتاب کر کے لکھی ہے،
تو یہ روات راوی کہلاتے ہیں سنن ابی داؤد کے روات، جنہوں نے امام ابو داؤد سے یہ کتاب جو ہے سنی یا ان سے لکھی اور ان سے سیکھی ہے۔ تو وہ ہیں روایت ابن داسا، یہ روایت ابن داسا، روایت اللؤلؤی، ایسے بہت سارے راوی ہیں۔ روایت ابن العرابی، یہ تین جو ہے زیادہ مشہور ہے شروع کے۔ اس کے بعد ہے روایت الرملی، روایت ابن العبد، روایت الرواس، روایت ابن ابی عمر البصری وغیرہ، یہ بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیث نقل کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جہود العلماء علی کتاب السنن، کتاب السنن پر جو علماء کی جہود، علماء نے بہت محنت کر کے اس کتاب پر شروحات لکھی ہیں، مختصرات لکھی ہیں، مستخرجات لکھی ہیں، جو سب یہاں پر مذکور ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے معالم السنن ہے للخطابی کی، یہ معالم السنن للخطابی کی۔ اس کے بعد اور بہت ساری شروحات جو ہے لکھی گئی ہیں، جن کا ذکر یہاں پر آگے موجود ہے، یہاں مذکرے میں آپ حضرات پڑھ لیجئے گا، چونکہ وقت بہت کم بچا ہے۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں کتاب کو پڑھیں گے۔ مشہور شروحات جو ہے عون المعبود ہے، جو بہت مشہور بہت مقبول کتاب ہے اس کی شروحات میں، ایسے ہی اور امام نووی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے جو مشہور نہیں ہوئی ہے، اور ایسے ہی عون المعبود کے علاوہ جو ہے غایۃ المقصود ہے جو مکمل نہیں ہوئی تھی، یہاں پر اس کا نام ہے غایۃ المقصود فی حل ابی داؤد، تو یہ بھی ایک کتاب ہے۔ بذل المجہود ہے، یہ حنفیوں کی شرح ہے فی حل ابو داؤد، خلیل احمد سہارنپوری نے اس میں پوری کوشش کی ہے حنفیت کو آسمان پر چڑھانے کی اور احادیث کو حنفی بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ بھی ایک شرح ہے۔ تو ان شروحات میں سے مشہور و معروف جو شروحات ہیں، ان کے چند ایک کا نام آپ جو ہے مؤلفین کے نام کے ساتھ یاد رکھیے۔ اور ایسے کچھ اختصارات بھی ہیں، جیسے امام منذری نے، ابن القیم وغیرہ نے اختصارات کیے ہیں، ابن القیم نے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے، اور مستخرجات بھی ہیں اس پر، اس کی جو ہے تخریج بھی ہے علامہ البانی وغیرہ نے، اور دیگر محققین نے اس کتاب کی تخریج بھی کی ہے وغیرہ۔ بہت ساری علماء کی جہود ہیں اس تعلق سے۔ باقی اور بھی معلومات ہیں مذکرے میں، آپ لوگ اس سے پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی آپ سے مطلوب ہے جتنا ہم نے ابھی پڑھایا ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ ہم کتاب کو شروع کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔